ایک سعودی شہری تھا، اس کی تنخواہ 4000 ریال تھی، لیکن وہ اس کے خرچے بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اس کی تنخواہ مہینے کے اینڈ تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ مہینے کے اینڈ تک وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا تھا اور قرضے لے کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ حالانکہ اس کی بیوی اس کا اس مالی حالات میں بھی ساتھ دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قرضوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا۔ دوستو، کیا آپ بھی ایک تنخواہ دار ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ بھی مہینے کے اینڈ پیسہ ہی ہوتا ہے؟ کیا آپ بھی مہینے کے اینڈ پر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ بھی مہینے کے آخر پر قرض لے کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں؟ دوستو، اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو مہینے کے اینڈ تک تنخواہ بچانے کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو اس سعودی کی سٹوری کی جانب۔ وہ سعودی کہتا ہے کہ میں مہینے کے اینڈ تک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا تھا اور لوگوں سے قرض لے کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، جس کی وجہ سے قرضہ مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک دوست تھا جو کہ صاحب الرائے انسان تھا۔ وہ اس کی رائے کو ایک خاص اہمیت دیتا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے باتوں باتوں میں اس کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس صاحب الرائے اس دوست نے اس کو کہا کہ تم مہینے میں کے اینڈ میں ایک خاص اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی مہینے کے اینڈ پر قرض لے کر گزارا کرتا ہوں اور آپ مجھے اس میں سے بھی صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں کیسے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ وہ بات شیئر کی تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنے دوست کی بات پر عمل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات بدل جائے، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالی رزق کے دروازے ہم پر کھول دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد اس بات کی نیت کر لی اور ہر مہینے کے آخر پر ایک خاص رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیتا تھا۔ تو وہ سعودی قسم کھا کر کہتا ہے کہ صدقہ کرنے کی نیت کے بعد میری زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے۔ پہلے جو میں ہر وقت قرضوں کی وجہ سے سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا، ٹینشنز میں رہتا تھا، اب میری زندگی بالکل پھول ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں نے قرضے اسی طرح لوگوں کے دینے تھے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کر لیا اور اس طرح مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کتنے عرصے میں اپنے قرضوں کے بوجھ سے انشاءاللہ نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ کھول دیا اور ایک دوست کے ساتھ مل کر اس نے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا۔ پراپرٹی میں وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے پاس صرف گاہکوں کو لے کر جاتا تھا اور اس میں سے اس کو خاص کمیشن مل جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی پراپرٹی کا جو گاہک تھا، ایسا نہیں تھا جس نے مجھے اگلے گاہک تک نہیں پہنچایا، اور اس طرح میرا سلسلہ چل نکلا۔ دوستو، صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے رحمت، کرم، فضل اور شکر کے لیے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں سے ہے اور سب سے افضل ترین صدقہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں راحت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن صدقہ دینے والے کے چہرے کا نور اور تازگی کا ذریعہ بنے گا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی بھی طرح پر، کسی بھی طرز پر اس میں شامل ہوتا ہے۔ صدقہ سخاوت کی علامت ہے اور صدقہ وسعت رزق کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، صدقہ ہماری عادتوں کا بھی ہے۔ کسی انسان کو ہم سے کتنا سکون مل رہا ہے، کسی انسان سے ہنس کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، خوش ہو کر ملتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پریشانی میں کسی کی بات سن لینا بھی صدقہ ہے اور کسی کو تسلی دینا، کسی مایوس شخص کو تسلی دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ اور دوستو، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ دوستو،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔